السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کی 19ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ عز و جل جب کسی شخص کو چن لیتا ہے تو اس کو خود ہی ہدایت کی دلیل بنا دیتا ہے۔ آج ہم جس نبی کی بات کرنے جا رہے ہیں، نبی رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ عز و جل نے ان کو ہدایت کی دلیل بنایا۔ ان کی پوری زندگی معجزات سے عبارت ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر آسمان میں ان کا زندہ اٹھایا جانا، وہ سب معجزات پر مشتمل واقعات ہیں۔ تو ان کی زندگی کا انشاءاللہ آج ہم قرآن کی روشنی میں مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب ظلمات اور اندھیرے تھے، اللہ عز و جل نے ایک معجزاتی طور پر بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور پھر ان کی پوری زندگی اللہ عز و جل کی عبادت، بندگی، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت، تبلیغ اور سادگی اور تقوی میں گزری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ، جو کہ ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام سے متعلق ہے، کہ جب اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا اور فرشتے نے مخاطب کیا سیدہ مریم علیہ السلام کو۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ اے مریم، یقیناً تمہارے رب نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے، ہمیں خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک فیض ہے، ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ اتنا عظیم ہوگا کہ اللہ عز و جل اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں مقام عطا کریں گے، معزز ہوں گے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں سے ہوں گے، اللہ عز و جل کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اب جب فرشتے نے سیدہ مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری سنائی تو وہ پریشان ہو گئی اور سوال پوچھتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اَنَّ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، نہ تو میں شادی شدہ ہوں، نہ میں کسی گناہ میں پڑی ہوں، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کذالک، جو میں نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، انما اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ کن کہیں گے، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ابتدائی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق اللہ عز و جل نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مریم کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور سورۃ النساء میں بہت سارے مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، اس کا ذکر اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت قریب آیا تھا تو وہ بیت المقدس سے بیت اللحم کی طرف چلی گئی تھی، ایک دور جگہ کہ جہاں پر وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اور جب ان کے درد ذیل یعنی ڈیلیوری کے پین جب شروع ہوئے، لیبر پین، تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ جب وہ درد شروع ہوئے تو وہ ایک اونچی جگہ پر کھجور کا درخت تھا، حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر آئی، اور وہاں پر پھر اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرشتے نے یا حضرت عیسیٰ نے، دونوں اقوال موجود ہیں، کہ حضرت مریم سے کہا گیا کہ
آپ کے نیچے اللہ عز و جل نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، پریشان نہ ہوں۔ جب آپ کو پیاس لگے گی وہاں سے پانی پئیں، بھوک لگے گی تو کھجور کے تنے کو ہلائیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھجوریں گریں گی اور آپ کھائیں۔ اور کچھ دن ایسے گزارنے کے بعد وہ حضرت عیسیٰ کو لے کے جاتی ہیں اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے علاقے میں۔ تو وہاں پر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مریم اور مریم کا بیٹا، انہوں نے شادی نہیں کی، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے تہمت لگائی، الزام تراشیاں کی، بدگمانیاں کی۔ تو اس وقت اللہ عز و جل کے حکم کے عین مطابق سیدہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کہا کہ بھئی میرا روزہ ہے، خاموشی کا، چپ کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب تمہارے تمام سوالوں کا جواب یہ بچہ دے گا۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے وہ شخص ہم سے بات کر سکتا ہے، من کان فی المہد صبیہ، جھولے میں جھولنے والا ایک جھولے کا بچہ، چھوٹا گود کا بچہ، گہوارے کا بچہ، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک معجزاتی طور پر پیدائش ہوئی تھی، اور آپ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح اللہ کے لقب سے موسوم کیا ہے، یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اللہ کی توفیق سے جب لوگوں کی توجہ حضرت عیسیٰ کی طرف، اس بچے کی طرف گئی، تو حضرت عیسیٰ مخاطب ہوئے، اور ایسے مخاطب ہوئے جیسے کہ ایک بڑا پختہ تجربہ کار شخص مخاطب ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جاؤں گا مجھے اللہ نے برکت عطا کی ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میری جان میں جان ہے۔ پھر فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنے جو میری ماں ہے مریم پاکیزہ خاتون، میں اس کے لیے ایک فرمانبردار بیٹا ہوں گا، فرمانبردار بیٹا ہوں گا، میں ان کے ساتھ اس نافرمانی سرکشی نہیں کروں گا۔ پھر وہی الفاظ جو حضرت یحییٰ کے لیے اللہ نے استعمال کیے تھے، حضرت عیسیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہے جب میں پیدا ہوا، جب مجھے موت آئے گی، یا جب مجھے اللہ عز و جل دوبارہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک اہم ترین واقعہ محترم ناظرین، کے اس میں ایک چھوٹا سا بچے ہوتے ہیں، وہ جھولے کے اندر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اب وقت گزرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگوں کے مختلف عقائد، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابن جریر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 23 سال کے تھے، یعنی he was just 30 years old جب ان پر انجیل نازل ہوئی، جب ان پر انجیل نازل ہوئی۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 33 سال کے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر بلا لیا تھا، اٹھا لیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، پھر ان کی جس طرح بچپن میں گود میں انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے بعد ان کے باقی کے زندگی کے واقعات جو کہ اب میں تھوڑی دیر بعد ذکر کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے ایک چیز کہ اب اس پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 مختلف طبقات نے، لوگوں نے، 3 مختلف مذاہب نے 3 مختلف عقائد بنائے ہیں محترم ناظرین۔ ان میں سے یہودی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ حضرت مریم کے اوپر گناہ کا، بدکاری کا، زنا کی تہمت لگاتے ہوئے کہا کہ یہ ناجائز اولاد ہیں حضرت مریم کی، اور اس کی نسبت جوڑ دی ان کے کزن یوسف نجار کی طرف۔ دوسرا جو گروہ ہے عیسائی نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا، جنہوں نے وہی عقیدہ رکھا جو قرآن مجید میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ عز و جل رب العالمین کا یہ فضل ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے جو سب سے پہلے گفتگو کی، وہ گفتگو ہی وہ تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بعد کے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اپنی نسبت کی ہے، عیسائی، کرسچن، نصارہ،
کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پہلی گفتگو میں، پہلے جملے میں ہی ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے، ریفیوٹ کیا گیا ہے، ڈینائی کیا گیا ہے کہ نہیں، میں اللہ نہیں ہوں، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ قال انی عبد اللہ۔ تو یہ 3 قسم کے عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 3 مختلف مذاہب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی اس بچپن کی گفتگو میں یہ ساری چیزیں مینشن کروائی ہوتی ہیں، اور بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو بے شمار معجزے ملتے ہیں، تو اس وقت اللہ عز و جل جب اپنے احسانات گنواتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو ان معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا معجزہ تو یہ ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جو میں نے تمہاری والدہ پر کیا، اور تمہارے اوپر نعمت اپنی عام کر دی کہ جب حضرت جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور یاد کرو کہ کس طرح میں نے تمہیں کتاب لکھنا سکھایا، حکمت عطا کی، تورات اور انجیل کا علم عطا کیا۔ یاد کرو کہ تم اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ایک پرندہ بنا کے جب اس کو پھونک مارتے تھے تو ہم اس کو پرندہ بنا دیتے تھے، اور تم کس طریقے سے جو پیدائشی نابینا لوگ ہوتے تھے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اور جب وہ لوگ کہ جن کی جلد خراب ہوتی تھی، جو برس کے مریض ہوتے تھے، تم ان کی جلد پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا، تم مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں تو ایک لفظ آتا ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ کس کے اذن سے ہوا، کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی اجازت سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ معجزہ اسی کو کہتے ہیں۔ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز کسی بھی نبی سے خلاف عادت وہ سرزد ہو جائے جس میں نبی کا اپنا ارادہ یا اختیار شامل نہ ہو، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ عز و جل کا فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کو یہ سارے معجزات عطا کیے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی یہ سنت ہے محترم ناظرین کہ جب کوئی بھی نبی، اللہ عز و جل کسی زمانے میں کسی نبی کو مبعوث کرتے ہیں تو اس زمانے کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، یا اس زمانے میں کسی چیز کا طوطی بولتا ہے، کوئی چیز شہرت پاتی ہے، لوگ کسی چیز سے انسپائر ہوتے ہیں، تو اللہ عز و جل اس دور کے نبی کو اسی طرح کی کسی چیز میں انتہائی مہارت عطا کرتے ہیں، معجزات عطا کر دیتے ہیں، جس سے باقی جو قوم ہے یا قوم کے لوگ ہیں وہ بالکل عاجز آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت جادو بہت عام تھا اور بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے، تو اللہ عز و جل نے اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ سارے کے سارے جادوگر عاجز آ گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے حکیم، جو ہربل ایسٹرن میڈیسن جو ہے، یونانی طب، لوگ بڑے ماہر تھے، لیکن اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ بڑے بڑے حکماء بھی دنگ رہ گئے کہ مادرزاد نابینے یا اندھے شخص کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا، نہ برس کے مریض کا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ مردہ کو کوئی شخص زندہ کیسے کر سکتا تھا، تو اللہ عز و جل نے عاجز کیا ان تمام حکیموں کو، یعنی یہ اس وقت کی میڈیکل ایڈوانسمنٹ تھی، وہ سب عاجز آ گئے جو معجزہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جس دور میں مبعوث کیا تھا تو اس وقت عربی زبان، فصاحت، بلاغت، شعر و شاعری یہ اپنے عروج پر تھی، تو اللہ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا، جس قرآن نے سب کو عاجز کر دیا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، کوئی ایک سورت لا کے نہیں دکھا سکا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کی بڑی مناسبت تھی ان کے دور کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ سب عاجز آ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل اپنے انبیاء کو ایسے ہی معجزے دے کر ان کی قوم کو عاجز کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں مسیح آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو ایک جگہ پر نہ رکے، سفر کرتا رہے، سیاحت کرتا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت اور تبلیغ اور اصلاح اور تربیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ
پوری زمین میں گھوما کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اس مناسبت سے آپ کا نام مسیح پڑا، یا آپ بیمار لوگوں کے جسم پر، چہرے پر ہاتھ پھیر کر ان کو شفا دیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اس کے توجیحات علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے تھے، تو ان معجزوں سے متاثر ہو کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے لوگ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنی پر اتر آئے تھے، بہت سارے یہودی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ، اس وقت کے حکمرانوں کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا تھا، اور یہی وہ اسباب بنے کہ جس کی وجہ سے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتی کاوشوں کے بعد کچھ ہی عرصے بعد بادشاہوں نے ان کی قتل کا پروانہ جاری کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر مبعوث ہوئے تو انہوں نے ایک تو حضرت موسیٰ کی جو کتاب تھی تورات، اس کی تصدیق کی، تائید کی، اور دوسرا انہوں نے آنے والے دور میں ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، ایک وہ پیغمبر کہ جس کا ذکر اللہ عز و جل نے سورۃ الصف میں فرمایا ہے کہ ان کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، سورہ صف میں اللہ عز و جل نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ان حواریوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے ان حواریوں کے پورے ہو گئے تو انہوں نے ایمان کے باوجود حضرت عیسیٰ سے ایک مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ اب ہم جو ہمارے عید کا دن ہے، اتنے روزے ہم نے رکھے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری مہمان نوازی کے لیے جو دسترخوان ہو، مائدۃ من السماء، وہ آسمان سے نازل ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کس قسم کی فرمائش اور کس قسم کا مطالبہ کرتے ہو تم؟ کہا نہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم صرف بس یہ ہماری فرمائش ہے، ہمیں آسمان سے دسترخوان چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ پہلے منع کرتے رہے، بعد میں ان کے اصرار پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دعائیں شروع کی، گرچہ وہ خود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، اور ان کی مسلسل دعاؤں کی وجہ سے، آنسوؤں کی وجہ سے، عاجزی اور گڑ گڑاہٹ کی وجہ سے اللہ عز و جل نے بادلوں سے پھر وہ آسمان سے وہ دسترخوان نازل کیا، اور پھر ان دسترخوان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا نہیں کھایا، بعد میں کچھ فقراء مساکین کو حضرت عیسیٰ نے دعوت دی اور ان لوگوں نے وہ کھانا کھایا دسترخوان پہ سے، تو جس کی جو جو بیماری تھی، جو جو مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شفا دی، جس پر جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا افسوس بھی کیا کہ ہم کاش کھا لیتے۔ اور کچھ علماء کے نزدیک دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کے سمجھانے پر وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اگر یہ دسترخوان نازل ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہوگی، اور اس نشانی کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ مطالبے کی نشانی کو پورا کرنے کے بعد اگر اس پر ایمان نہیں لایا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں ان میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ میں نے گزارش کی کہ یہودی وہ روز اول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے تھے، وہ حضرت زکریا کے دشمن تھے، اللہ عز و جل نے ان کی اس بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو وہ یہودی کے جنہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا تھا، وہ یہودی کے جنہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا تھا، وہ یہودی کہ جنہوں نے حضرت مریم کے اوپر بدکاری اور زنا کے الزامات لگائے تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ناجائز اولاد قرار دیا تھا، وہ یہودی بالآخر انہوں نے بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کروا دے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروانہ جاری ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آتی ہے، وہ اپنے حواریوں میں سے کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ پر شہید ہوگا اور قیامت کے دن اس کو میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے، اور جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، سولی پہ چڑھانے کے لیے پہنچتے ہیں، تو اس وقت اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ
اے عیسیٰ میں تمہیں آسمان میں اٹھاؤں گا اور تمہیں پورا پورا اٹھاؤں گا، آسمان کی طرف اٹھاؤں گا۔ پھر اس کے بہت سارے علماء نے توجیحات بیان کی ہیں کہ پہلے تمہیں آسمان میں اٹھاؤں گا، پھر واپس تمہیں زمین پہ بھیجوں گا اور تمہیں موت دوں گا، یا یہ کہ تمہیں سلا کے آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو نیند آ گئی، فرشتے آئے اور فرشتوں نے حضرت عیسیٰ کو اس نیند کی حالت میں 33 سال آپ علیہ السلام کی عمر تھی، آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور پھر وہ جو شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، اللہ عز و جل نے ان کا چہرہ بدل دیا، قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو یہودی تھے ان کو شبہ ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، تو انہوں نے اس حواری کو سولی پہ چڑھایا، ہاتھوں میں کیل لگا کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وہ آخر تک شک و شبہ میں رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے قرآن کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کے مطابق، کہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے جس کو یہودیوں نے قتل کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینار پہ دوبارہ ان کو نازل کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک امام ہوں گے، ان کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی جزیہ کا آپشن ختم ہو جائے گا، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کو وہ باب لد پر قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی پھر یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور میں لے کے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ عز و جل یاجوج اور ماجوج کو دنیا سے مٹا دیں گے، وہ مر جائیں گے اور زمین صاف ہو جائے گی۔ اور حدیث کے مطابق اس کے بعد اللہ عز و جل پوری زمین کو عدل سے بھر دیں گے، جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور بہت زیادہ برکتیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک روئے زمین پر رہیں گے، اس کے بعد ان کو موت آئے گی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، ان کی تدفین ہوگی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مختصر بریفلی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ان کی زندگی کے اہم واقعات کو اور زندگی کے اہم پہلوؤں کو شیئر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ یہ آنا، یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی قوم کے لیے رسول بن کر آئے اور دوبارہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ عز و جل پوچھیں گے کہ عیسیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بعد جو عیسائیوں نے شرک کا معاملہ شروع کیا تو کیا تم نے حکم دیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تمام لوگوں سے اعلان برات کر دیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، میں تو غلط بات کر ہی نہیں سکتا تھا، تو مجھے تو جو آپ نے حکم دیا میں وہی بات ان کو کہتا رہا۔ اور اس کے باوجود اللہ عز و جل کے اوپر ڈال دیں گے کہ اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ اگر سزا دیں گے آپ سے کون پوچھ سکتا ہے، آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ تو یہ انبیاء کی اپنی قوم کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کو محترم ناظرین شرک اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ عز و جل ان عیسائیوں کے اس بات کی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا حضرت عیسیٰ تین کا تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا اور فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے اور پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، اس بات سے کہ ان عیسائیوں نے، نصارہ نے یہ کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات ہے کہ لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں، ان کے لیے بندوں میں سے، مخلوق میں سے اولاد قرار دیتے ہیں، اللہ اس کے باوجود سب کو رزق بھی دیتا ہے اور سب کو عافیت میں بھی رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بارے میں، صبر کرنے کے بارے میں، عافیت دینے کے بارے میں، رحم کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو یہ جو پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ بنیادی اسباق ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے
اپنے انبیاء کو، برگزیدہ پیغمبر کو اللہ عز و جل نے مبعوث کیا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ ہر دور میں اللہ عز و جل اپنے کچھ لوگوں کو چنتا ہے، بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر، رسول اور نبی نہیں آئے گا، لیکن اس سے پہلے جب بھی ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے پھیلتے تھے تو اللہ عز و جل اپنے ایک رسول کو، اپنے ایک پیغمبر کو مبعوث کرتے تھے۔ اور ہماری امت کے لیے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں، ہر ایک صدی میں، سینچری میں ایک مجدد کو اللہ عز و جل پیدا فرمائیں گے، یا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ عز و جل کے دین کو، اگر کچھ لوگوں نے اس کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی تو دوبارہ سے اس کی تجدید کریں گے، دوبارہ سے اس کو ریفائن کریں گے، فلٹر کریں گے، اس میں سے غلط چیزوں کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی آسمان تک اٹھائے جانے تک، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئیں گے قرآن کے مطابق تو ان کی موت تک ساری زندگی اللہ عز و جل کی بندگی اور توحید کے لیے انہوں نے وقف کی ہے، اور وہ کریں گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور توحید کی اہمیت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل جتنے بھی کمالات کسی شخص کو اللہ نے دیے ہیں، جتنے بھی انبیاء کو دیے ہیں، تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کی مدد کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ ایک تو توحید کے اوپر کام کرنا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، دوسرا ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہمارے پاس جو بھی ہنر ہے، صلاحیت ہے مخلوق کی، ہمیں ہیلپ کرنی ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تیسری چیز جو بڑی زبردست سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اپنی کسی بھی کام کی نسبت، کریڈٹ خود نہ لیں، بلکہ باذن اللہ اور الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات کہ حق پر ثابت رہنے کی ہم کوشش کریں، حق پر ثابت قدم رہنا، اچھائی پر رہتے ہوئے زندگی گزارنا، اور اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔